بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد سیزن 4 اسلامی تہوار اور عظیم دن۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم اسلامی دن کی، عید الاضحیٰ کی، جسے ہم عموماً بڑی عید کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی صرف گوشت کھانے، جانور قربان کرنے اور نئے کپڑے پہننے کا دن ہے؟ نہیں، اس دن کی بنیاد رکھی گئی ہے قربانی، اطاعت، اخلاص اور تقوی پر۔ قربانی کی ابتدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب کو اللہ کا حکم سمجھا اور فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصافات 102۔ یہ اطاعت اور تسلیم و رضا کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور فرمایا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ الصافات 105 107۔ قربانی کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو نہ ان قربان کیے گئے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کو ہمارا خلوص، نیت اور تقوی مطلوب ہے، صرف ظاہری عمل۔ قربانی کا اصل پیغام۔ ناظرین کرام، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں، اپنی انا، غرور اور فخر کو ختم کریں، حسد، غصہ اور دنیا پرستی کو ذبح کریں، اور اپنے دل کو تقوی، عاجزی اور محبت الہی سے لبریز کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قربانی صرف جانور کی نہیں، دل کی بھی ہونی چاہیے، جو نفس کی قربانی دے وہی مقبول ہے۔ عید کا دن یادگار مگر مقصدی۔ یہ دن ہمیں ایک طرف خوشی دیتا ہے، مگر ساتھ یہ پیغام بھی کہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، غرباء و مساکین کو یاد رکھنا ہے، ہر عمل سنت ابراہیمی کی پیروی میں کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی، خود ذبح کیا اور فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت میں ان کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکے۔ ابو داؤد۔ کتنی عظیم رحمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی قربانی کی جو نہیں کر سکتے۔ تجود اور دعا۔ آئیے اس عید پر ہم یہ نیت کریں، ہم اپنے اعمال خالص اللہ کے لیے کریں گے، اپنی زندگی میں اخلاص، عاجزی اور تقوی پیدا کریں گے، اپنے معاشرے میں محبت، سخاوت اور بھائی چارہ قائم کریں گے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے۔ دعا، یا اللہ، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اخلاص و تقوی سے نواز اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو سکیں، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں پیغام، اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو ہمارے چینل امت لیگیسی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، اس عید پر آپ اپنی کون سی خواہش اللہ کے لیے قربان کرنا چاہیں گے؟